ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ ظفر ہلالی ہیں، پی ایس پی کے رہنما وسیم آفتاب ہوں گے اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق صاحب۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کلاسر صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد سے ہی فیصلہ آنا ہے پاناما لیکس کا، پھر آپ سے ہی شروع کرتی ہوں میں۔ آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، پھر فوج کی جانب سے یہ بیان آتا ہے کہ پاک فوج بھی عوام اور سیاسی جماعتوں کی طرح منتظر ہے پاناما کیس کا فیصلہ میرٹ اور انصاف پر مبنی آئے گا۔ کیا کوئی خاص میسج ہے، کوئی خاص اشارہ ہے یہ فوج کی جانب سے؟ یہ شاید جیسے پورا ملک انتظار کر رہا ہے اور 1.5 ماہ سے میرا خیال زیادہ ہو گیا کہ فیصلہ جو ہے محفوظ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک طرح کی انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے۔ اور جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی میرا خیال یقیناً بہت سارے ممالک ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں یہ کیا فیصلہ آتا ہے، نواز شریف صاحب کی کیا قسمت اس میں گل کھلاتی ہے، وہ رہتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ تو ڈیفینیٹلی جیسے ویٹ اینڈ سی کا میرا خیال انٹرنیشنل لیول پہ یقیناً اس پہ انتظار ہوگا۔ تو سیم پاکستان میں بھی ایک لوگوں میں بے چینی تو پائی جاتی ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، جو سب سے بڑا ادارہ ہمارا یہ فوج کو کہا جاتا ہے، زیادہ ڈسپلن کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی میرا خیال اس میں انتظار میں ہوں گے کہ اس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور یہ چیز میرا خیال ہے تھوڑی سی ان یوزول ہے کہ آئی ایس پی آر نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے جو کہ ہم انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا۔ ماضی میں اس طرح کا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں سے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس طرح کا کوئی ٹویٹ آیا ہو، میسج آیا ہے کہ ہم ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو ایک تھوڑی سی میرا خیال ہے لوگوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہلچل تو مچی ہوگی کہ آئی ایس پی آر یا پاکستان آرمی جو ہے وہ کیوں اس پہ ہے، کہ وہ ٹھیک ہے عدالت کا اپنا ایک میٹر ہے، جب چاہے کہ وہ فیصلہ اس کو لے آئے گی، اگرچہ قانونی طور پر ضروری بھی ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ فیصلے کو اب رائٹ کر کے لے کے آئیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں کہتا ہوں، ماضی میں کچھ یہ فیصلے ایسے بھی ہوئے تھے جب پاکستان آرمی سے کہا گیا تھا کہ آپ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کریں، تو وہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوئے۔ تقریباً 5 سال ہو گئے۔ میں ایک آدھ گنوا بھی دیتا ہوں ریفرنس کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا آئی ایس سی اصغر خان کیس پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا اہم کیس تھا۔ 2000 کا فیصلہ آیا تھا اور اس وقت کے جو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اپنے حکم نامے دیے تھے۔ ایک حکم نامہ دیا تھا سویلین سائڈ پہ پراسیکیوشن کے لیے، ٹرائل کے لیے، کہ جن لوگوں نے آئی ایس آئی سے 1990 میں پیسے لیے تھے، انہوں نے وہاں پہ الیکشن وہ جیتنے کے لیے، بے نظیر کو ہرانے کے لیے 14 کروڑ روپے انہوں نے لیے تھے اسلم بیگ کے ذریعے، جنرل دورانی کے ذریعے، ان کا ٹرائل کیا جائے، کمیشن بنایا جائے۔ ایک حکم یہ تھا۔ دوسرا حکم تھا ڈیفنس منسٹری کے لیے کہ آپ جی ایچ کیو کو کہیں کہ جنرل دورانی اور جنرل اسلم بیگ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے اپنے ڈسپلن کے خلاف ورزی کی ہے، جو کام انہیں نہیں کرنے چاہیے تو انہیں کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ تو 5 سال سے تو زیادہ ہو گیا شاہجہ، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس کیس کوئی وہاں سے کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا ہو یا ہمیں اپ ڈیٹ کیا گیا ہو کہ آئی ایس سی اصغر خان کیس میں جو تھا، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تو خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا نا۔ پیپلز پارٹی اس معاملے کو آگے لے کر چلتی تو شاید اس فیصلے کا کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ تو بیچاری شرمندہ پھرتی ہے، وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ ابھی عدالتوں نے چلے مان لیا 10 کیسز میں انصاف نہیں دیا، جس بڑے کیس میں آپ کو انصاف دیا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ بیچاری وہ مرتے دم تک یہ کہتی رہی کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی، انہوں نے الیکشن چرا لیا، تو جس میں آپ کو انہوں نے وہاں پہ فیصلے میں سپورٹ کیا آپ کو سپریم کورٹ نے کہ جائیں ٹرائل کریں، پراسیکیوٹ کریں، سزائیں دلوائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تو خورشید شاہ صاحب نے فرمایا تھا جناب کہ ہم نواز شریف کی داڑھی جو ہے ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے۔ بیسیکلی پیپلز پارٹی مظلوم بن کے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے لوگوں سے ووٹ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، مظلوم بنو، ایک بار پھر کہہ دیا کہ ہم نے جمہوریت بچائی تھی 2014 میں، وہ تو پھر جمہوریت کے دعوے دار بن گئے۔ تو جمہوریت بچائی تھی، فیئر انف، بینیفیشری تو سب سے بڑے جمہوریت کے وہی لوگ ہیں نا۔ یا پیپلز پارٹی سب سے بڑی بینیفیشری ہے، پورا سندھ ان کے پاس ہے، جو سندھ کی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یا اس کے بعد نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے وہ لوگ سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں کہ سینٹر میں بھی ان کی حکومتیں ہیں، پنجاب میں بھی ان کے مزے ہیں، کروڑوں روپے انہوں نے ریونٹ پہ لگائے ہوئے ہیں، 5-5 6-6 فیملی ہاؤسز کو انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے اپنے کیمپ آفسز کا نام دیا ہے، 8 سالوں میں 8 ارب روپے ان کی سیکورٹی پہ انہی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ جمہوریت تو پھر انہی کو فائدہ دے رہی ہے نا، بینیفیشری تو وہ ہیں۔ اور جب پکڑے جاتے ہیں، میں آج ہی خبر پڑھ رہا تھا، جب پکڑے جاتے ہیں اس ایمنسٹی کے نام پہ نئی سکیم لائی جاتی ہے کہ جو آپ نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، آف شور اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں، کمپنی بنائی ہوئی ہیں، اب ان کو لیگلائز کرنے کے لیے قانون لایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو تو وہ کہتے ہیں سر پورا یہ کڑھائی میں انگلیاں، سر سب کچھ کڑھائی میں ہے، اور جمہوریت کے مزے تو آپ لوگ لے رہے ہیں، آپ کو سوٹ کرتے ہیں یہ جمہوریت۔ صحیح
ٹھیک ہے ہلالی صاحب، کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت جانب سے یہ میسج آنا کہ وہ بھی انتظار میں اس فیصلے کا کہ میرٹ اور انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا؟ میرٹ اور انصاف پہ ضرور فیصلہ ہوگا، اس لیے فیصلہ میرٹ اور انصاف پہ ہونا چاہیے، مگر میرے خیال میں عامی کا جو میسج ہے وہ ویری کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یا آپ کو اچھا لگے یا نہیں، کسی کو بھی اچھا لگے یا ہمیں بھی اچھا لگے یا نہیں، اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے یہ میسج دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں یہی میسج دے سکتے ہیں وہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرٹ اور جسٹس پہ فیصلہ کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ اور جسٹس پہ عموماً فیصلہ ہونا چاہیے، اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ خیال ہے کہ انپاپولر ہو، اگر بھی انپاپولر ہو، مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہ کیا جائے، کمیشن بن جائے اور وہ کہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی، تو عوام جو ہے وہ جو بڑے ایکسپیکٹیشنز ہیں کچھ لوگوں کے وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو فوج نے ان کو بتایا ہے، ان کو ایک قسم کا وارننگ ہے، فرینڈلی وارننگ، کہ دیکھیے بھئی جسی کو بھی فیصلہ اچھا لگا یا نہیں، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن کلاسر صاحب بات یہ ہے کہ میرٹ پر انصاف پر مبنی فیصلہ آتا ہے، ظاہر ہے کسی ایک کے خلاف تو فیصلہ آنا ہے، اس بات کا تعین کون کرے گا کہ فیصلہ انصاف اور میرٹ پر مبنی ہے؟ ظاہر ہے جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ تو کہے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس بات کا تعین کون کرے گا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، اور بڑا یہ اہم سوال ہے میرا خیال ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آپ نے اپنے کوسچن میں جو تھوڑی سی شکل دکھائی ہے، اسی طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوگی ڈیفینیٹلی۔ وقتی طور پر تو کہا جائے گا عمران خان صاحب کی اگر توقعات کے مطابق فیصلہ نہ آیا تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم مانتے ہیں، فیئر انف، جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن مین ریئیکشن جو آئے گا وہ حکومت کی طرف سے آئے گا کہ وہ مانتی ہے فیصلے کو، نہیں مانتی۔ اچھا اس کو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ انکار کر دیں گے جی ہم تو نہیں مانتے ان فیصلوں کو۔ یہ مجھے جو لگتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ فیصلہ اگر انصاف اور میرٹ پہ ہوا، جو کہ ہوگا ڈیفینیٹلی جج صاحبان کا ہے، تو پھر اس کے بعد جو پارٹی ہوتی ہے نا، اکیوز پارٹی، اگر میں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے جس کا مجھے دل کو پتہ ہے کہ میں نے یہ حرکت غلط کی ہوئی ہے اور فیصلہ میرے خلاف آتا ہے، میں لاکھ کہتا رہوں منہ پہ نہیں جی میرے ساتھ زیادتی، اندر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ انصاف کی جب بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے، انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈیپ ڈاؤن ان یور ہارٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا تھا اور مجھے یہ میرے خلاف فیصلہ آیا ہے، آپ کا دل مانتا ہے کہ میرے خلاف فیصلہ آیا ہے کیونکہ میں نے غلط کیا، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں، جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا، انصاف کی ڈیفرنٹ اس کی ڈائمینشنز ہیں، اور انصاف میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی تک وہ پیپلز پارٹی کی دو چار باتیں ٹھیک ہے، انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئے، ہم نے دیکھا، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ برطرف ہو کے چلے گئے، 2-3 دفعہ بینظیر بھٹو کی حکومتیں ڈسمس ہوئیں، ان کو بحال نہیں کیا گیا۔ اس کے اگینسٹ نواز شریف صاحب کا جو اعتزاز احسن صاحب کے میں کندھے پہ بندوق رکھ کے کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا جناب کہ کبھی یہ عدالتوں کی طرف سے یہ شریف خاندان کے خلاف فیصلے تو نہیں ہے، اگر جنرل مشرف کے دور میں فیصلہ ایک آیا تھا ان کو ہائی جیکنگ میں، جب انہوں نے عمر قید کی سزا دی تھی، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 7-8 سال بعد جب وہ واپس آئے تھے تو اسی سپریم کورٹ نے ان کو ریورس کر کے سارے فیصلے ختم کر دیے تھے۔ سو فیصلہ انصاف جو ہے نا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب کی بات وہ سچی نکلتی ہے کہ شریف خاندان کے خلاف عدالتیں فیصلے نہیں دیتی یا دینے کی جرت نہیں رکھتی، یہ اعتزاز صاحب کا کہنا، میں نہیں، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا ان کے خلاف نہیں آتا تو ہمارے حق میں نہیں آتا۔ مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ رانا ثناءاللہ نے جو کہا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آیا، ہمیں تو قبول ہوگا لیکن عوام اسے تسلیم نہیں کریں گے، اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ اندر کھاتے کوئی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے عوام کو سڑکوں پر لانے کا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، بریک کے بعد خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، بہت شکریہ نعیم صاحب۔ اب جبکہ سب کو پاناما کے فیصلے کا انتظار ہے، اب رانا ثناءاللہ نے تو کہہ دیا کہ پاناما کے فیصلہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف آیا ہم تو اسے تسلیم کر لیں گے، لیکن سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ عوام اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی، جس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی کہ شاید عوام کو سڑکوں پر لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا آپ لوگ بھی اس طرح کچھ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو تسلیم کر لیں گے لیکن آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور کیونکہ اس فیصلے کے فوراً بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں گے باقاعدہ طور پہ، جس میں جلسے، جلوس، امیدواروں کا تعین، ہمارا نیا منشور وغیرہ وغیرہ۔ تو مگر یہ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاناما
آپ لوگوں نے یہ ساری تیاری پاناما کے فیصلے سے کیوں مشروط کر رکھی ہے کہ فیصلہ آئے گا تو آپ لوگ انتخابات کی تیاری کریں گے؟ نہیں مطلب ساری باقاعدہ طور پر، ویسے تو ہر چیز ہر وقت جاری رہتی ہے، سیاسی ایکٹیویٹی آپ جانتی ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر ہم یہ کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاناما کے بعد پاناما جو ہے پاکستان کی مجموعی قومی کرپشن کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری جدوجہد پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو جاری ہے 21 سال سے، وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کرپشن کے جتنے بھی اثرات ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور اب خان صاحب تو پرائم منسٹر بھی اس لیے بننا چاہتے ہیں کرپشن کو ختم کریں، اداروں کو مضبوط کریں، اور وزیر اعظم بننے کے لیے آپ لوگوں کو الیکشن جیتنا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے آپ لوگوں کو تیاری کرنی ہے جس کے لیے وقت کم رہ گیا۔ لیکن شاہد ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا نعیم الحق صاحب سے۔ جی کریں کلاسز صاحب کریں۔ میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نعیم الحق صاحب، یہ سر جب میں ذرا کیونکہ آپ سپوکس پرسن ہیں سر، آپ کی پارٹی کا وہی ابھی تک یہ موقف ہے وہاں پہ یہ جنرل رحیل کو سعودی فورسز کا یا جو عالمی فورس بنی ہے اس کا سربراہ بنے ہیں، جو اعتراض آپ یہ پہلے کر رہے تھے کہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے مسائل پیدا ہوں گے، تو عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں چینج ہے، یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ تو آپ کا موقف وہی پہلے والا ہے کہ سعودی عربیہ کے نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں نہیں بننا چاہیے تھا، مسلم ورلڈ کے ایشوز میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا پاکستان آرمی کے سابق سربراہ کو، یا کچھ تبدیلی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں سٹانس میں؟ آپ اس بارے میں جو اصلی مسئلہ ہے وہ جنرل راحیل کی وہاں پہ تقرری کا نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ جو اسلامک ملٹری الائنس بن رہی ہے اس میں دو بڑی اہم خامیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شیعہ ممالک کو شامل نہیں کیا گیا، ایران، سیریا وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا، اور آپ مجھے یقین ہے اس بات سے اتفاق کریں گے کلاسرا صاحب، کہ مسلمانوں کا مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے فلسطین کی آزادی۔ اب جہاں تک دہشت گردی سے نمٹنے کا سوال ہے تو ایران سب سے زیادہ شام کی مدد کر رہا ہے آئیسس کے خلاف۔ تیسری بات یہ کہ آپ کو علم ہے کہ قومی اسمبلی میں ہماری ایما پر ہم نے ایک ریزولوشن پاس کروایا تھا جس میں سعودی عرب اور جو یمن ہے ان کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں ہم نے نیوٹریلٹی کا اظہار کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو تین باتیں ایسی ہیں جن کی تشریح باقاعدہ طور پہ ضروری ہے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب ابھی جا رہے ہیں وہاں پہ، ابھی کچھ فوج تو ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک انٹرویو بھی آیا تھا جو میں نے عمران خان صاحب سے بھی شیئر کیا تھا، اس میں وہ باہر کسی فورن نیوز پیپر کا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنرل راحیل اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ہیں وہ استوار ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کئی مختلف پہلو ہیں جن پر پاکستان میں بحث ہونے کی ضرورت ہے، جو ابھی تک میرے خیال میں نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم الحق صاحب کا۔ آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی تیاری کر رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو پاناما ہے شازیہ، یہ ایک آدمی جس کو سزائے موت ملی تھی، اس کو پوچھا گیا، جیسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آخری آپ کی خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پاناما لیکس کا ورڈکٹ سننا چاہتا ہوں، یہ آخری میری خواہش ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا دیر لگ رہا ہے، بہرحال جو بھی ہے، ججز نے کہا ہے کہ 26,000 ڈاکیومنٹس ہیں اور سب ڈاکیومنٹس کو پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 99.9% ردی کی ٹوکری میں بندہ پھینک دے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ثناء اللہ صاحب ایسے بات کرتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے ان کا ایسے بات کرنے کا؟ اب یہ جو میسج کلیئرلی آ گیا ہے فوج سے کہ بھائی ہم اس پہ عمل کروائیں گے، ان سو مینی ورڈز کہ ہم عمل کروائیں گے، تو اب اگر وہ اپنے ورکرز کو نہیں روک سکتے تو فوج روکے گی، اور اگر وہ ساتھ دیں گے تو پھر جیل میں بیٹھیں گے۔ اور کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، مانے کہ تھنگ از ویری کلیئر، ہر جو بھی پارٹی ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم عمل ورڈکٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، اور لیکن ساتھ یہ کہنا ہے کہ عوام اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیا صاحب کوئی ایجیٹیشن کا خطرہ ہے یہ رانا ثناء اللہ کا کوئی یہ بیان دیکھ کر، ان کا یہ میسج سن کر؟ شازیہ، میں خود پنجاب سے ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ پنجاب سے ہیں، اب وہ چھوڑ دیں کہ ہمارے پنجاب کے لوگوں میں مزاحمت کی کتنی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، نہیں ہے، میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ایجیٹیشن کریں، پنجاب کے لوگ ہمیشہ پاور کے ساتھ رہے ہیں، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ میں جا کے نا اپنے پنجاب کے بھائیوں کی بہنوں کی میں اب زخموں پہ پانی نہیں پھینکنا چاہتا۔
یہ پچھلے دنوں یہاں پہ انسپیکٹر جنرل پولیس مشتاق سکھیرا نے انہوں نے پنجاب کے لوگوں کے منہ پہ تھپڑیں ماری ہیں، اوپنلی ماری ہیں کہ یہ بدتمیز لوگ ہیں. اس سے کوئی بڑا کسی کے لیے کوئی کامنٹ ہو سکتا تھا؟ 12 کروڑ لوگوں کو بیٹھ کے IG پولیس نے کہا کہ تم بڑے انتہائی مینر لیس ہو، تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے، تم برے لوگ ہو، تم بدتمیز ہو. سیاستدان یہاں پہ آ کے پولیس کو ابیوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دوسرے لفظوں میں چھتر مرواتے ہیں. آپ کو پنجاب کے کسی کونے سے کوئی ایک آواز اٹھتی آئی ہے؟ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. آج آنے دیں ان کو. یہ رانا ثناءاللہ صاحب نکالیں گے جلوس. میں 2 لوگوں کا کہہ سکتا ہوں، آپ کو 3 لوگوں کا مجھ سے پوچھ لیں. یہ احتجاج کریں گے اگر ان کو موقع ملا تو. ایک مشاہد اللہ خان صاحب کریں گے، ایک رانا ثناءاللہ صاحب کریں گے، تیسرے پرویز رشید صاحب کریں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 12 اکتوبر والے دن جب یہاں پہ مارشل لا لگا تھا 1999 کو، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں احتجاج کیا تھا، رجسٹ کیا تھا. وہ پنجاب والے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کے چڑھتے سورج کو سلام. مطلب جنرل مشرف ہے، پورا پنجاب ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، سارے کا سارا. نواز شریف صاحب، اس کو شہباز شریف صاحب آ گئے، پوری کی پوری ان کی PMLQ جو تھی، وہ عطا اللہ منیکا صاحب تھے، وہ آ کے ان کے ساتھ مل گئے. اور یہ تو پاور ہنگری لوگ ہیں. ہم اقتدار کے جو آئے وہ کہتے اس کو سلام، آپ ان کے خلاف فیصلہ آنے دیں. ان کے یہ 10 بندے نہیں اکٹھے کر سکیں گے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں. کوئی پنجاب کی نہیں، کوئی پنجاب کی میں کہہ رہا ہوں، پھر معذرت کے ساتھ میں خود وہیں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ماتھے 2-4 بڑے ایونٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی وہاں پہ ریزسٹنس ہوئی ہے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ڈھول اپنے گلے میں بجائیں گے، مٹھائیاں بانٹنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں عوام نہیں مانیں گے. کون سی عوام کو آپ نے ٹرین کیا ہے کہ وہ آ کے جمہوری لائنز پہ وہ کھڑے ہونے کو ایک اچھی بات سمجھے؟ آپ نے خاندانی پالیٹکس کو یہاں پہ عروج دیا ہے، اپنے یارو دوستوں کو، کرونیز کو آپ نے پاورفل کیا ہے. ایک طبقہ ہو سکتا تھا جو احتجاج کرتا، وہ تھا بلدیاتی نظام کے لوگ کرتے. آپ نے 90,000 لوگوں کو کیا پاور دی؟ آپ مجھے شاہجہاں، میں نے اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ مجھے لاہور کے میئر کا بتا دیں، آپ مجھے ملتان کے میئر کا بتا دیں، اسلام آباد کا نام بتا دیں. انہوں نے تو انسٹیٹیوشن تباہ کر دی ہیں جو آ کے اس طرح کے فیصلوں کے خلاف ریزسٹ کر سکتے تھے. وہ بھی سب کو تو آپ نے غلام بنا دیا ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ اسد الرحمان صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھ لیا تھا، انہوں نے پارلیمانی کمیٹی میں، انہوں نے اس کو وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے سنب کیا کہ کسی اور کو ضرورت نہیں ہوئی. جب آپ کسی کو ضرورت نہیں دیتے کہ آپ کے فیصلوں کے خلاف کوئی ریزسٹ کرے، تو آپ کیسے توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ وہ جاگ دے رہنا، یہ پنجاب کے لوگوں دے نہ رہنا. اس طرح میں کہہ سکتا ہوں. میں یہ مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ کراچی میں انتخابات سے پہلے احتجاج اور دھرنوں کی جو سیاست ہے، کیا یہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی ایک کوشش ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، جماعت اسلامی کا دھرنا، PSP کا دھرنا، MQM کا وائٹ پیپر، انتخابات سے پہلے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ووٹ لوگوں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل کوشش کر رہے ہیں اور ان کا حق ہے، اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ایز سٹیزنز کہ کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور آج میں گیا تھا، آج میں KE کے دفتر میں گیا تھا. آج سنڈے، خیر وہ تو بند تھے، مگر جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے میں نے بات کی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت حیران ہوں کہ کس قسم کی چالاکی یہ لوگ، یہ جو KE والے ہیں، مثال کے طور پہ شازیہ، یہ آپ مجھے بتائیں، آپ کراچی میں آتے ہیں، MQM کا سٹی تھا جیسے آپ کو جانتے ہیں، اور آپ نے پہلے چیز یہ کی کہ آپ نے MQM کے لیڈر سے ایسا کہا کہ بھائی تمہارے ایک بچے کو ہم 40 لاکھ مہینہ کے تنخواہ پہ رکھتے ہیں. ایک دوسرے لیڈر کو کہا تمہارے بیٹے کو ہم 15 لاکھ کے اس پہ رکھتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ دس از ناٹ آن. دوسری بات، مثال کے آپ کا مطلب سب پیسے لیتے رہے ہیں؟ شازیہ کیا میں نے آج سنا. اچھا، مثال کے طور پہ میٹر تیز چلتا ہے، تو آپ کا میٹر تیز چلتا ہے، آپ کو شک ہوتا ہے میٹر میرا تیز چل رہا ہے، تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ آپ کمپنی کو فون کرتے ہیں، وہ اپنا انجینئر بلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میٹر تیز نہیں. بھائی نیپرا کا آدمی کو بھیجو، کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو بھیجو کہ بھائی میٹر تیز کر رہا ہے کہ نہیں. دوسری بات ہے کہ جب ان لوگ، جب ان کو بکا گیا تھا یہ پورا سسٹم، ان کو کہا گیا تھا کہ 7,500 لوگ ہیں، مہربانی سے ان کو نہ نکالو. تو انہوں نے نیگوشیٹ کیا کہ بھائی ہم نہیں نکالیں گے ایک شرط پہ کہ ہم 15 پیسے فی یونٹ ایکسٹرا چارج کریں گے، بیکاز دیز پیپل آر ریڈنڈنٹ، اور ہمارا قصور نہیں ہے. انہوں نے اور ان کو نکال بھی دیا اور 15% چارج کر وہ بھی لے لیا، وہ بھی ہضم کر لیا. تیسری بات، اوور بلنگ.
مان گئے اوور بلنگ. بھائی اوور بلنگ اگر ہے تو واپس کرو, وہ بھی مان گئے, مگر کوئی واپس کیا ہی نہیں. میں آپ کو کیا, میں آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ کے ای کا اسٹرکچر کیا تھا, ہمیں پتا ہے کس کو کون ہمارے لیڈرشپ میں لوگوں کا انٹرسٹ تھا, کے ای میں کیا حصہ تھا ان میں. افسوس سے اور آپ سوچئے کہ یہ ڈیمونسٹریشن کے پہلے جماعت اسلامی بڑی, ان کو تو قدر ہے, ان کو قابل تعریف کرنا چاہیے. یہ ڈیمونسٹریشن کے پہلے 1 کروڑ روپیہ 2 دن پہلے خرچ ہوا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں کہ کے ای کتنا زبردست یہ کام کر رہا ہے. I'm sorry, یہ تو بہت ہی نا. اور سپریم کورٹ 1.5 سال سے یہ معاملہ کورٹ میں یہ لے جانے چاہتے ہیں, 1.5 سال سے ہیئرنگ فکس نہیں ہوا ہے. تو مجھے ایک لیڈر نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کے پروگرام کے بعد 92 کو ایک فون کال جائے گا, کہیں گے کہ بجلی چھوڑ دو, پانی پہ کانسنٹریٹ کرو. صحیح. کلاسز اب کراچی کے دعوے دار سب بنتے ہیں, لیکن کراچی کے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ پی ایس بی بھی سڑکوں پر ہے, جماعت اسلامی تو شاید اب اس لیے اٹھ رہی ہے کہ ایکٹیو کر سکے لوگوں کو اگلے سال کے انتخابات کے لیے وغیرہ. یہ ووٹ بینک تھا. یہ پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی طور پر 1-2 سیٹیں لیتی ہوگی یا باقی ہوں گے, تو یہ موسٹلی تو ایم کیو ایم کی جو لڑائی تھی وہ جماعت اسلامی کے اس سے ووٹ بینک سے گئی ہے. سو جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہوگی کہ اگر یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جنگ کے بعد جو بوٹی ہوتی ہے, مال غنیمت ہوتا ہے, اب ہر پارٹی پہنچ گئی وہاں پہ کہ ایم کیو ایم کیونکہ اس وقت تقسیم ہو چکی ہے, لڑائی جھگڑے ہو چکی ہیں, وہ ختم ہو چکی ہے, لہٰذا جس کے ہاتھ جو مال غنیمت لگتا ہے آپ یہ بٹور لو. بدقسمتی کراچی کی ہے جو پچھلے 9 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی شہر کو اونرشپ نہیں دے رہی. یہ سب سے بڑی اس کی ٹریجڈی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو سیٹیں نہیں ہیں, ماسوی لیاری میں 1-2 سیٹیں لے لیں, وہ کہتے ہیں باقی سیٹیں تو یہ ووٹ بینک ہے وہ تو ایم کیو ایم کا ہے, اردو سپیکنگ ووٹ ہے, ہم ان کے لیے کچھ بھی کر لیں, انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دینا. اچھا دوسرا سیم ہم نے دیکھا وہاں پہ پشتون پنجابی ووٹ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا یا اے این پی کو ووٹ ڈالے گا. اچھا وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے لیڈر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کا جو فالوور ہے اس کو اتنا انہوں نے ڈرا دیا ہے وہاں پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہاں پہ الطاف حسین کی پارٹی سے ہٹ کے کسی طرف بھی گئے تو تم لوگ مارے جاؤ گے, تمہارے جو مشترکہ اپنے مفادات ہیں, جو اپنی جتنی کمٹمنٹس ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. سو کراچی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن کا شکار ہے. عمران خان کو سپیس ملی تھی درمیان, ووٹر کنفیوز ہو گیا ہے, عمران خان صاحب کو سپیس کو فل کرنا. ووٹر میں نہیں سمجھتا کہ ووٹر اتنا کنفیوز نہیں ہوتا, وہ سمجھدار ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سائٹ پہ جانا ہے, اس کو کہاں سے فائدہ ملتا ہے, کہاں سے نقصان ہوگا. ایک یہ کراچی کے لوگوں نے موقع دینے کی کوشش کی تھی عمران خان کو, 7-8 لاکھ بڑا ووٹ تھا جو عمران خان نے لیا, 2-3 سیٹیں انہوں نے وہاں پہ جیتی نیشنل اسمبلی اور نچلے لیول پہ پروونشل کی. عمران خان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ نہ انٹیریئر سندھ پہ انہوں نے فوکس کیا, نہ انہوں نے کراچی میں آ کے فوکس کیا. تو یہ بات کی سمجھتے زیادہ مصطفیٰ کمال کوشش کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں, میری بیسڈ اوپینین ہے ان فیور آف مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں کے, چلیں کچھ لوگ تو ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, چاہے ان کے ساتھ 10 لوگ ہیں, 5 ہیں, 50 ہیں, لاکھ ہیں, 2 لاکھ ہیں, کچھ انہوں نے بغاوت کی ہے, سٹانس لیا ہے اور بہتر ان کا ایجنڈا ہے, ان کا بہتر سلوگنز ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری جو اردو سپیکنگ ہمارے بھائی جو ہیں الطاف حسین صاحب سے ہٹ کے کوئی وہ بہت بڑا میجر فیصلہ یہ مشکل لگتا ہے 2018 میں, وہ پھر بھی انہی کے نامینیٹڈ لوگوں کی طرف ووٹ ڈالیں گے وہ. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ وسیم آفتاب بھی ہوں گے کے رہنما, ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی ہلالی صاحب. وسیم آفتاب چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ تاسا صاحب کا اسیسمنٹ بالکل صحیح تھا. پی ایس پی جو بھی وہ کری داد دیں ان کو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. اور شازیہ بات اصل یہ ہے, جیسے میں آج جا کے دیکھا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ روز روز سٹرائک پہ نہیں آ سکتے. اگر ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہر روز ان کو کام پہ نہیں جانا تھا, میں پرومس یو بہت زیادہ لوگ آ جاتے, ویسے بھی تھے. اٹ واز اینیمیٹڈ کراؤڈ, تو جوش تھا ان میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا برا محسوس کرتا ہے ایک آدمی جس کے پاس تھوڑے سے زیادہ ان سے پیسے ہیں کہ ان لوگ کی چوری کرتے ہیں پانی, آپ کے پانی, آپ غریب آپ کے پانی چوری کر کے مجھے بیچتے ہیں تھوڑا سا امیر. کتنا برا لگتا ہے. انڈسٹری کو بھی یہ چوری کر کے بیچتے ہیں. پانی کی کمی نہیں ہے, چوری ہو رہا ہے پانی. یہ ایک عرصے سے لوگ ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں. لیکن اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر فوری سندھ حکومت نے اقدامات نہیں کیے تو سندھ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, آپ لوگوں کے نزدیک اس کا فوری حل ہے کیا؟ 1 سال رہ گیا انتخابات میں,
सिंध हुकूमत कैसे एक अरसे के मसाइल को फौरी हल कर देगी? आप लोगों के पास क्या प्लान है? बहुत शुक्रिया, और मैं ज़फ़र हिलाली साहब के इन जज्बात का और ख़यालात का जो उन्होंने इजहार किया, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, हमारे मुल्क का अलमिया ये कि यहाँ पर रियल पॉलिटिक्स या रियल इशू की सियासत हो ही नहीं है। इस मुल्क के 22 करोड़ लोग जिन मुश्किलात का शिकार हैं, उनके इशूज़ को हमेशा अवॉइड किया जाता है। आज भी मुल्क का सबसे बड़ा इशू पनामा है, लेकिन इस मुल्क के 70 साल बाद भी लोग एक साफ पीने का गिलास उनके पास पानी का नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया है, ये कहीं डिस्कस में। तो हमने लोग शुरू में बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई ये बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के मसाइल क्या हैं। जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, देखें हम इलेक्शन पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो। हमने कहा कि हमें ये भी नहीं चाहिए कि इस सूबे का वजीर आला है और यहाँ में शबद बिलाए बोले घर चले जाए, हम नहीं जाएंगे। हमने ना तो शहर के लोगों को डिस्टर्ब किया है, ना एक पत्थर चला है, ना एक गमला टूटा है। हम शहर के कोने में प्रेस क्लब पे बैठे हैं, आम नॉर्मल मामलात ज़िंदगी शहर के बिल्कुल रवा दवा हैं। हमने ये बताया है कि देखें, पुरअमन तरीके से इस लोगों के मसाइल हल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट सही एफर्ट्स करेगी, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ना हम CM हाउस जा रहे हैं, ना गवर्नर हाउस जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप 70 साल बाद लोगों को साफ पीने का पानी नहीं देंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, बिजली इस शहर के लोगों से 100 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने डाका डाला है, उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे कि जिसने शहर के लोगों का 100 अरब रुपए लूटे हैं, तो फिर हम इस बुनियाद पर उनको ना तो हुकूमत करने देंगे, ना फिर सिस्टम चलाने देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन हैं। हाँ, हमारा मैसेज जा रहा है, लोग आ रहे हैं अपने फारिग टाइम में निकाल के, क्योंकि हर आदमी परेशान है इस वक्त, चाहे डिफेंस का रहने वाला हो या न्यू कराची का रहने वाला हो। पानी के मसले ने हर आदमी को परेशान किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में लोगों में शऊर बेदार हो रहा है और एक नई सियासत पाकिस्तान में डेवलप हो रही है। धरना कब तक इस तरह दिए बैठेंगे? आपने कहा ना कि फौरी इक़दामात करें, कि कब तक ऐसे बैठेंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे? जैसे कि मैंने पहले बात की, धरना हम आखिरी सांस तक हमारी जारी रहेगा। इसकी शक्ल बदलेगी, इसकी हैयत तब्दील होगी। हाँ, हम पुरअमन धरना यहाँ से उठेंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और से उठेंगे, कहीं और जाएंगे। ना हुक्मरानों को छोड़ेंगे, ना इस सिस्टम के करप्ट लोगों को छोड़ेंगे। या तो उनको अपना रवैया तब्दील करना होगा या लोगों के मसाइल हल करने होंगे इसी बुनियाद पर, क्योंकि जमहूरियत जमहूर से, और जमहूर परेशान है। ये जमहूर 70 सालों से आज पानी का एक गिलास मांग रही है, साफ पीने का पानी का एक गिलास मांग रही है। ये शहर पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है और वो इस शहर के बासी साफ पीने का पानी मांग रहे हैं। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि जिस जमहूरियत और जिस जमहूर की बात कर रहे हैं, ये जमहूर को फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, तब तो आप हुकूमत कर सकेंगे, वरना आपका हुकूमत करना मुश्किल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्लासेस साहब, फिर ये 70 साल के मसाइल एकदम तो हल होने वाले नहीं है। ये थोड़ा सा लोगों को भी मेरा ख्याल है ख्याल करना पड़ेगा। एक दिन हल नहीं होगा, लेकिन कराची के लोग हैं, उनकी मर्जी। जी क्लासेस साहब, आप बात करें। मैं ये कह रहा था कि जिसके अभी बात हो रही थी कि कराची के लोग खुद भी अपना अच्छा बुरा बेहतर समझ सकते हैं। कराची के हम एक मिडिल क्लास समझते हैं, कराची के लोगों को पढ़ा लिखा सोबर प्रोग्रेसिव लोग समझा जाता है। अगर कराची के लोग भी अच्छे बुरे में, गुड बैड में अगर वो नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इम्तियाज़ नहीं रख सकते, हम तो बहुत पसमानदा इलाकों के लोग हैं, हमारी तो वही अंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती गवर्नेंस के हवाले से या वहाँ पे एक बेहतरी के हवाले से जो कराची के लोगों की हो सकती है। पढ़ी लिखी एक अब कैसे इलीट है, पाकिस्तान के जो पहले पढ़े लिखे लोग थे कराची के लोग थे सारे, उन्होंने आगे हमें एजुकेट किया है, उन्होंने सिलेबस बनाई, उन्होंने नावल्स लिखे, कहानियाँ लिखी, डाइजेस्ट लिखे, उन्होंने शायरी की। पंजाब में भी बहुत सारा बाद में काम हुआ। अगर आज कराची का वो वहाँ पे ये बंदा है, अगर उसको नहीं पता कि मेरे शहर के साथ इतनी बुरी हालत किसने की है, क्यों की है, वायलेंस क्यों हुआ या तशद्दुद क्यों हुआ, हमारे बच्चे क्यों मारे गए या हमने किसी के बच्चे क्यों मारे, यहाँ पे अस्करी विंग्स क्यों बने, टेररिज्म कैसे आया, तो मेरा ख्याल आप और मैं बाहर से बैठ के उनको नहीं समझा सकते। जो अच्छी चीज़ है मुस्तफा कमाल ने की है, जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि वो उन्हीं का बंदा है, उन्हीं में से है, वो कोई आउटसाइडर नहीं है, कोई पंजाब की तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं भेजा गया। उनका मेयर रहा है, उसने परफॉर्म किया है, वो उन्हीं के साथ रहा है, उसने अपने रैंक्स अलहदा किए हैं। अब मुस्तफा कमाल को हमेशा क्रेडिट देता हूँ, उसने जुर्रत की है, उसने हौसला किया है, नहीं तो बाहर बैठे रहते, आराम से मजे करते। वापस आए हैं, रिस्क लिया है, कराची के लोगों को नया स्लोगन दिया है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरे ऊपर तनकीद भी आ सकती है या पार्टी बन रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कराची के लोगों को न्यू बिगिनिंग्स की ज़रूरत है, उन्हें कुछ नए
ان کو سلوگنز کی، ان کو نئے آئیڈیاز کی، نئی اپروچ کی اور ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وسائل کی کمی نہیں ہے، شاید سنجیدگی کی کمی ہے. یہ مجھے اپیل کرتا ہے کسی حد تک. یہ اب یہ وہاں پہ ہوگا، لیکن اب اس میں 1 سال ہوا ہے نا مصطفیٰ کمال کو، ان کو ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے. میں اس میں صرف ایک آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا. 2018 میں نہیں بھی ملتا. جی ہلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی وسیم صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں، پھر ہلالی صاحب کا کامنٹ لے لوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں اس ملک میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. یہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 5 سال میں 900 ارب روپے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں خرچ کیے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی ان سے یہ پوچھے کہ یہ 900 نہیں بلکہ 9 صرف تعلیمی ادارے یا 9 ہاسپٹل ایسے دکھا دیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹس ہوں. رؤف کلارزا صاحب نے زبردست بات کی ہے. دیکھیں شہر، صوبہ، ملک تباہ ہو گیا ہے اسی رولنگ ایلیٹ کی وجہ سے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لوگ بیدار ہو رہے ہیں. یہ اچھی آوازیں لگ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی آوازیں ہیں. جب تک آپ ایک گھر میں معاف کر، جب تک آپ ایک گھر میں رہ کے آپ گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں اس لیے کوڑا ہے، آپ گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ سوئریج پائپ کے لیکس ہیں. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سٹریٹ لائٹنگ جو ہے یہ کیوں اتنی ضرورت ہے. جب میں سول سروس میں تھا، ایک بنگالی میرا کولیگ، اس نے مجھے کہا کہ چٹاگانگ میں ہم اتنے غریب تھے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے گھر میں، تو سٹریٹ لائٹس کے دیت میں رک کے پڑھ کے آیا. مجھے اپنے فیملی ریلیشنز کا بھی پتا ہے کہ لائٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ سب چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب، رؤف کلارزا، آفتاب صاحب، میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.